نحمده ونستعين علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب الناس سے جو ہے اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام الحافظ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام حافظ احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ ان کا پورا نام ہے۔ ولد احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ بحران یوم الاثنین فی عشرہ وقیل احدى عشرة ربیع الاول سنة 61 و600 من الہجرہ۔ احمد بن عبد الحلیم بن ابن تیمیہ حران میں یوم الاثنین سوموار کے دن یعنی منڈے کو فی 10 یعنی 10 وقیل یا 11 ربیع الاول کو سن 661 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وقدم مع والدہ و اہلہ الی دمشق، وہ اپنے ابو یعنی پاپا و اہلہ اور اپنے فیملی کے ساتھ الی دمشق آئے۔ قدیمہ الی کا مطلب ہوتا ہے دور دراز سے کہیں آنا، یہ اس حکم کے معنی میں۔ کانوا قد خرجوا من بلادہ، وہ لوگ اپنے شہر سے نکل چکے تھے، مہاجرین ہجرت کرتے ہوئے یعنی مہاجرین کی طرح، بسبب جور التتری، تاتاری کے ظلم کی وجہ سے۔ جارا یجورو جورن کا مطلب ہوتا ہے ظلم زیادتی کا۔ وساروا باللیل، تو وہ لوگ رات میں نکلے۔ سارا بہی کا مطلب رات میں چلنا۔ ومعہم الکتب علی عجلۃ، اور اپنے ساتھ کتابوں کو علی عجلۃ بیل گاڑی پر لے کر چلے۔ لعدم الدواب، گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس گاڑی میں سوار تھے، جس گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، اسی میں کتاب کو بھی لے کے چلے کیونکہ الگ سے کوئی گاڑی نہیں لی تھی۔ یہ افعال مقاربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اس کا اسم ہے مرفوع، اور یلحقہم فعل مضارع ہے اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ کاد العدو، اور ایسا لگ رہا تھا، یلحقہم دشمن ان سے جا ملے گا۔ کیا مطلب؟ اخذہ کے معنی میں ان کو پکڑ لے گا۔ لہی کا یلحقو لحقن بے سلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے جا ملنا۔ وقعت العجلۃ، بیل گاڑی واقع ہو گئی۔ وقع لہو کا مطلب ہوتا ہے پیش آنا، تو بیل گاڑی کو پیش آیا۔ کیا پیش آیا؟ پریشانی پیش آئی، یعنی بیل گاڑی گر گئی، حادثے کا شکار ہو گئی۔ فابتہلوا، تو ان لوگوں نے اللہ، اللہ سے گریہ اوزاری کی۔ گریہ اوزاری کا مطلب رو رو کر دعا کرنا۔ ابتہل یبتہل ابتہالا الی صلہ کے ساتھ اللہ سے لو لگانا، رو رو کر دعا کرنا۔ واستغاثوا بہ، اور اللہ سے مدد مانگی۔ استغاثہ یستغیث، استغاثن کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، ہیلپ مانگنا۔ فنجوا، تو وہ لوگ بچ گئے۔ نجا ینجو، نجون کا مطلب ٹو سیو۔ وقدموا دمشق، وہ لوگ دمشق آئے۔ فی اثناء سنۃ 67 و600 من الہجرہ، یعنی 667 ہجری کے بیچ میں دمشق آئے۔ وسمیہ ہناکا، ہناکا کا مطلب من دمشق، اور انہوں نے دمشق میں من اکثر من میئتہ، میئتین تھا تو یہاں سے نون حذف کیا تثنیہ کا، میئتہ شیخ، شیخ بولتے ہیں حدیث پڑھانے والے استاد کو۔ 200 سے زیادہ ٹیچروں سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ ولازم السماع مدت سنین، یہاں یہ سنینہ ہے، سنینے نہیں ہے، 2 سال نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ سال کے ٹائم میں سننے کو لازم پکڑا، مطلب کنٹینیو حدیث کی پڑھائی سنتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ واشتغل بالعلوم، یہاں علوم کا مطلب علوم دینی ہے، وہ علم دین یعنی پڑھائی کے کام میں لگے رہے، کنٹینیو کرتے رہے۔ وحفظ القرآن، واو کا مطلب یعنی وبحفظ القرآن، اور حفظ کی تعلیم یعنی قرآن پاک کو حفظ کرنے کے کام میں بھی لگے رہے۔ وَأَقْبَلَ عَلَى الْفِقْهِ، اور انہوں نے اسلامک لاء کی پڑھائی پر
اقبلا فوکس کیا، اقبلا علی کا مطلب ہوتا ہے ٹو فوکس کے معنی میں، وبرع فی النحو اور علم نحو یعنی عربک گرامر جس سے سینٹنس کا رول جانا جاتا ہے اس کی بھی پڑھائی کو کیا کیا کمپلیٹ کیا۔ بریعہ کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا، یہاں پر جو ہے کمپلیٹ کرنے کے معنی میں۔ وَأَقْبَلَ عَلَى التَّفْسِيرِ اقبالاً کلیاً اور انہوں نے پھر تفسیر یعنی قرآن پاک کے ایکسپلین، قرآن پاک میں پی ایچ ڈی کی تعلیم پر کیا کیا فوکس کیا، اقبالاً کلیاً مکمل طور پر۔ حتیٰ حاذا یہاں تک کہ فیہ کا مطلب فی تفسیر میں قصب السبقی دوڑ کے مقابلے کے نشان کو چھو لیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اوضا فیہ قصب السبق کا مطلب یعنی پورے تعلیم کو جو ہے اپنے اندر سمیٹ لیا، یہ مطلب ہے۔ نالا کے معنی میں حاذا یہی زحیزن، اجتماع جماع کے معنی میں، نالا کے معنی میں حاصل کرنا۔ کل ذالک یہ سب کی سب چیز انہوں نے جب حاصل کی تو یہ تمام کی تمام چیز کب ہوئی؟ وَهُوَ ابن بضع عشرہ سنۃ 13 سے 19 سال کے اندر جب تھی تبھی انہوں نے یہ سب حاصل کیا۔ اب 14 میں کیا 15 میں یہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا۔ وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ عَلَى کا مطلب یہاں پر مع کے معنی میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خلفاً صالحاً یعنی ابن تیمیہ ایک اچھے جانشین تھے، صالحاً اور نیک تھے، بوالدیہ یعنی اپنے والدین کی باتوں کو سننے اور اس کو ماننے والے تھے، فرما بردار جس کو بولتے، تقیاً بہت ہی متقی تھے، پرہیزگار تھے، ورعاً اور بہت ہی پرہیزگار تھے، غلط چیزوں سے بچنے والے تھے، ناسکن یہ عابدن کے معنی میں یعنی بہت عبادت گزار تھے، جیسے قرآن میں استعمال کیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، صوامن بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، قوامن تہجد گزار تھے یعنی راتوں کو جاگ جاگ کر نفل پڑھنے والے تھے، ذاکرن للہ تعالی فی کل امر وعلی کل حال اور ہر معاملے میں یعنی ہر کام میں، ہر بات میں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے تھے، اللہ تعالی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے یعنی اللہ کی طرف ہر چیز کو لے جانے والے تھے، فی سائر الاحوال والقضایا ہر حالت میں اور ہر فیصلے میں، ہر کیس میں، وقافاً اور رکنے والے تھے عند حدود اللہ اللہ کے حد کے اندر، وَأَوَامِرِهِ اور اس کے صحیح بات کو بتانے والی چیزوں پر، وَنَوَاهِهِ اور غلط بات سے رکنے والی چیزوں پر بھی رکنے والے تھے، وہ آمراً بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے یعنی اچھی بات خود بتاتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، ناہیاً عن المنکر اور غلط بات سے جو ہے خود بھی رکتے تھے، دوسرے کو بھی منع کرتے تھے، ٹو اسٹاپ کے معنی میں ہے، آمراً یعنی ایکسپٹ کرنا، لا تکاد نفسہ اور ان کا دل تشبع من العلم علم سے آسودہ نہیں ہوتا تھا، نہیں بھرتا تھا، اطمئن قلبہ کے معنی میں یعنی مطمئن نہیں ہوتا تھا، ولا تربی من المطالعات اور جو ہے کتاب کے ریسرچ سے اسٹڈی سے لا تروی سیراب نہیں ہوتا تھا، نہیں بھرتا تھا، روا یروی رین کا مطلب ہوتا ہے سیراب ہونا، بھرنا، یعنی اور بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کو کرے، یہ بولنا چاہ رہے، ولا تملو اور وہ من الاشتغال پڑھائی کے کام سے کبھی نہیں تھکتے تھے، ولا تکلوا من البحث اور ریسرچ سے ڈسکشن سے ہی پریشان ہوتے تھے، ملا یملو ملن کا مطلب ہوتا ہے اکتانا، وکان یحضر المجالس وہ پروگرامز کو اٹینڈ کرتے تھے، حضر الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو اٹینڈ، والمحافل اور محفلوں میں، فی صغرہ بچپنے میں جاتے تھے، فیتکلم اور وہ بات کرتے تھے، ویناظر ناظر یناظر کا مطلب وہاں ڈیبیٹ بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے مناظرہ کرتے تھے، ویفہم الکبار اور بڑے بڑے کو وہ کیا کر دیتے تھے لاجواب کر دیتے تھے، اپنی باتوں سے چپ کرا دیتے تھے، عطا یاتی اتیانن بے صلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی چیز کو لانا، ویاتی بما وہ ایسی ایسی باتوں کو لاتے تھے، یتحیر منہ ان کے جانب سے، یتحیر حیرت میں ڈال دیتی تھی، آدمی کو پریشان کر دیتی تھی، کن لوگوں کو؟ اعیان البلد فی العلم یعنی علم کے ماہرین کو، اعیان البلد یعنی شہر کے بڑے لوگوں کو،
اور فی العلم میں جو علم میں ہو. کیا مطلب؟ یعنی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ شہر کے بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹرز ان سب کو حیرت میں ان کی باتیں ڈال دیتی تھی جو وہ بیان کرتے تھے بولتے تھے. وَأَفْتَى اور انہوں نے ججمنٹ دیا فتویٰ دیا. وَلَهُ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ نحو 17 ان کی عمر 17 سال کی تھی. وَشَرَعَ اور انہوں نے فی الجمع کتابوں کو ٹائپ کرنے کا کام والتالیفی اور کمپوزنگ کا کام من ذالک الوقت اسی ٹائم سے شروع کیا. ومات والدہ اور ان کے ابو انتقال کر چکے تھے. فکان من کبار الحنابلۃ وائمتہم ان کے والد جو ہے حنبلی مسلک کے بڑے بڑے عالموں میں سے تھے. ودرس بعدہ اور اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی. بوظائف کا مطلب بوظائف ابھی ہی اپنے والد کے کام کے ساتھ، یعنی جہاں جہاں ان کے والد پڑھاتے لکھاتے تھے وہ سب کام کو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ پڑھائی کے بعد پورا کرتے تھے. وَلَهُ اس وقت 21 سنتاً ان کی عمر 21 سال کی تھی. اشتہر امرہ تو ان کا کام کیا ہوا؟ فیمس ہوا، ان کی بات فیمس ہوئی، ان کا طریقہ فیمس ہوا. وَبَعُودَ صِیتَہُ فِی العالم اور دنیا میں ان کے کام کا چرچا بعودہ دور تک پھیلا. اشتہارا کے معنی میں. وَأَخَذَ اخذا یہاں بداء کے معنی میں. وَأَخَذَ اور انہوں نے فی تفسیر الکتاب العزیز کتاب عزیز یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا کام ایام الجمع چھپائی کی دنوں میں علی کرسی من حفظہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے وقت میں ہی کیا ہے شروع کیا. من کرسی یہاں پر یہ بیٹھنے والی کرسی نہیں، یعنی اسی جگہ پر اسی مدرسے میں یہ بولنا چاہ رہے ہیں. فکان یوردو تو اوردہ یوردو ایرادن کا مطلب ہوتا ہے لانا پیش کرنا. فکان یوردو تو وہ ایسی چیزوں کو ماں لاتے تھے. فکان یوردو من دلیل ہی یہ مطلب ہے. ماں کا مطلب من دلیل ہی یعنی وہ اپنی دلیل کو پیش کرتے تھے. یقولہ جو وہ کہتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو بھی وہ بات کہتے تھے یوردو ما تو وہ اس کی دلیل بھی دیتے تھے. من دون توقف بغیر رکے ہوئے. وقف یوقف توقیف کا مطلب رکنا. ولا تلاسم بغیر اٹکے ہوئے. تلاسما کا مطلب یہاں اٹکنے کے معنی میں ہے، یعنی بغیر جھجک کے جو وہ بات کہتے تھے تو اس کی دلیل بھی پیش کرتے تھے. وحج اور انہوں نے حج کیا. حج الی کا مطلب قصد کرنا، مکہ مدینہ جانا. کب حج کیا؟ سنۃ 91 و600 من الہجرہ یعنی 691 میں. ورجع پھر وہ وہاں سے ریٹرن ہوئے. وقد انتہت الیہ انتہت یہاں نالت کے معنی میں. وقد نالت بالامامت یہ کہنا چاہ رہے. تو قد انتہت الیہ ان تک پہنچ چکی الامامت ذمہ داری فی العلم والعمل کام کی اور پڑھائی کی. کام کیا مطلب؟ یعنی چھپائی کی، کمپوزنگ کی، فتویٰ دینے کے کام، اور علم کا مطلب پڑھائی لکھائی کی، حدیث کا درس یہ سب کی. ولم یخلو یہ خلا یخلو سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تنہا رہنا، اکیلا رہنا. ولم یخلو بعد ذالک اور ان سب چیزوں کے بعد بھی من فتنۃ بعد فتنۃ ایک کے بعد ایک پریشانی نے ان کو نہیں چھوڑا، یعنی کنٹینیو ان پر پریشانی آتی رہی. فتنۃ آزمائش، فتنہ پریشانی. ولم ینتقل طول عمرہ ان کی پوری عمر منتقل نہیں ہوئی تھی من محنت ایک ہی آزمائش میں. مطلب ان کی پوری عمر صرف ایک ہی آزمائش میں، ایک ہی پریشانی، ایک ہی مصیبت میں نہیں گزری. الا محنت یعنی ایک کے بعد ایک عمر، ایک کے بعد ایک پریشانی میں ہی گزری، یہ کہنا چاہ رہے. انتقل الا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، گزرنا. وحبسا اس کو حبسا مت پڑھیے گا، مجہول ہے یہ، پر اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. وحبسا مرارن اور بار بار جو ہے ان کو فی مسائل فقہیت اسلامک لاء کے مسائل میں قید کیا گیا. وکلامیت اور علم کلام کے مسائل میں. علم کلام بولتے ہیں آپ کے منطق کے مسائل، یعنی مناظرے والے، ڈیبیٹ والے مسائل میں، ڈیبیٹ والے کیس میں ان کو قید کیا گیا. وحبسا مرتن اور ایک مرتبہ ان کو بی برجن ایک بڑے سے قلعے میں یعنی بلڈنگ میں قید کیا گیا. وکان موضعہ یعنی وکان مکانا فصیحا وہ کیا تھا؟ بہت چوڑی جگہ تھی.
فصار الناس تو لوگ کیا ہے یدخلون الیہ اس چوڑی جگہ میں ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے. دخل الی کا مطلب کسی کے پاس آنا. وَيَقْرَؤُونَ عَلَيْهِ قَرَأَ عَلَى کا مطلب کسی کے سامنے پڑھنا. وَيَقْرَؤُونَ عَلَيْهِ ان کے سامنے پڑھتے تھے. وَيَبْحَثُونَ مَعَهُ اور ان سے ڈسکشن کرتے تھے. بَحَثَ يَبْحَثُ بَحْثًا کا مطلب ہوتا ہے انسلے کے ساتھ ڈسکشن کرنا، جو پڑھا ہے اس کو دہرانا. وَنُقِلَ پھر ان کو اِلَى الْجُبِّ کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، کالا پانی کر دیا. جیسے قرآن نے استعمال کیا گیا یوسف علیہ السلام کے لیے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. وَنُفِيَ مِن بِلَادٍ پھر ان کو شہر سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی بھگا دیا گیا. وَنُقِلَ مِن بِلَادٍ إِلَى بِلَاد اور ان کو ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف بھیجا گیا. وَقَامُوا عَلَيْهِ قامہ بہی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انجام دینا، اور قامہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف کھڑے ہونا. وقاموا علیہ اور ان کے شہر کے لوگ علیہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے فی شہر رمضان رمضان کے مہینے میں سنتا 19 و 600 من الہجرہ 719 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ان کے خلاف کھڑے ہوئے، یعنی ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگے. وَأُكِّدَ اکدہ مت پڑھیے گا، وَأُكِّدَ علیہ اور ان کو ان پر تاکید کی گئی، یعنی ان پر پابندی لگائی گئی. ٹھیک ہے. المنع من الفتیا فتویٰ سے رکنے کی، یعنی ججمنٹ دینے کی. قرآن اور حدیث سے جو بھی بات آ رہی اس بات کو نہ بتانے کا ان پر تاکید اور ان پر کیس لگایا گیا، یہ کہنا چاہ رہے. ثم عقد لہ پھر ان کے لیے مجلس اخرى ایک دوسری مجلس منعقد کی گئی، یعنی کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. فی رجب کے مہینے میں سنتا 20 و 700 من الہجرہ 720 ہجری میں. ٹھیک ہے. ثم حبس پھر ان کو بالقلعۃ قلعے میں قید کیا گیا. ثم اخرج پھر ان کو نکالا گیا فی عاشوراء 10 محرم کے دن سنتا 21 و 700 من الہجرہ 721 ہجری میں. ثم قاموا علیہ مرۃ اخرى پھر دوسری مرتبہ ان کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے. فی شعبان کے مہینے میں، یعنی شب برات کے مہینے میں سنتا 26 و 700 من الہجرہ 726 ہجری میں. بسبب مسئلۃ الزیارت یہ زیارت کا مطلب الزیارت من المقبرۃ والقبور، یعنی قبر کے زیارت والے مسائل میں کیس میں زیارات مزار میں جانے کے کیس کی وجہ سے 726 ہجری کے شعبان کے مہینے میں دوسری مرتبہ ان کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے. یعنی یہ جو ان کا کیس تھا اس میں یہ بتانا چاہ رہے ان کے نزدیک یہ تھا کہ مزار پر جانا یا کسی کے خانقاہ پہ جانا اور جانے کا جو ہے پورا تیاری کرنا، یعنی عرس کے جیسے ہم لوگ کے یہاں عرس ہوتا ہے، عرس میں سب تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اس مسئلے پر ان کا یہ فتویٰ تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے ان کو قید کروایا تھا. وَأُعْتُقِلَ بِالْقَلَعَةِ اور ان کو بڑے سے قلعے میں، یعنی بڑی سی عمارت میں، بلڈنگز میں، محل میں اعتقل کیا کیا قید کیا گیا، گرفتار کیا گیا. اعتقل یا تقیل اعتقالا بے سلے کے ساتھ ہوتا ہے گرفتار کرنا، قبضہ علی کے معنی میں. فلم یزل بہا تو وہ اس قلعے میں کنٹینیو رہے. الی ان ماتا یہاں تک کہ لیلۃ الاثنین منڈے کی رات والعشرین من ذی قعدہ 20 ذی قعدہ کو سنتا 28 و 700 من الہجرہ 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. وصلی علیہ بجامع دمشق اور دمشق کی جامع مسجد میں ان کی جنازہ پڑھائی گئی. وصار یضرب المثل اور یہ چیزیں کیا ہو گئی، مثال بن گئی. بکثرت من ان لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے حضر جنازتہ جو ان کے جنازے میں آئے تھے، یعنی جنازے میں آنے والے لوگوں کی زیادتی نے، بڑی ہوئی تعداد نے یضرب المثل اس کو مثال بنا دیا. وَأَقَلُّ
فی عددہم ان کی سب سے کم تعداد ما قیل جس کے بارے میں کہا گیا ہے انہم 50,000 وہ 50,000 تھی.